السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان آپ کو معلوم ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر ہم نے بات کرنا ہے، اور عنوان بڑا سمپل سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت کی ضامن، مگر کیسے؟ عذراء کرم، میری آپ سے درخواست ہے کہ توجہ سے بات کو سنیے گا، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے اور میرے سب کے لیے اللہ کرے کہ یہ گفتگو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ مند ہو، ایک باعث برکت ہو اور باعث ثواب ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ تذکرہ ہے، وہ اس لیے تذکرہ ہے بھائیوں بہنوں، بھائیوں سب لوگ جو بھی سنیں گے انشاءاللہ بعد میں بھی سنیں گے، ابھی لائیو چل رہا ہے، بعد میں اس کا ریپلے بھی ہوگا، ریکارڈ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ یہ ہمارا ایمان ہی ہے۔ اللہ اور رسول کا ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اب اس کائنات میں، اس زمین پر کوئی بندہ، اس کرۂ ارض پر کہیں پر بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھے گا، اگر وہ اللہ تک جانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح بتایا کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے۔ اب یہ ہم پر واجب ہو چکا ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کو تو مانے گا مگر وہ اللہ تک پہنچے گا بنا رسول کے، بنا رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول امی کے بنا نہیں پہنچ سکتا۔ جو یہ فیصلہ کرے گا وہ ابلیس ہو سکتا ہے، وہ مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی کافر ہو سکتا ہے، کوئی اگنوسٹک ہو سکتا ہے، کوئی نیم دہریہ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط بن چکی کہ آپ کو جب بھی شہادت دیں گے آپ، تو آپ گواہی دیں گے، آپ اقرار کریں گے، اعلان کریں گے کہ میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، تبھی آپ مسلمان ہوں گے۔ یہ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو یہ اب ہمارے ایمان کا حصہ بن چکا ہے، ایمان کا یہ کامل حصہ ہے، وہ حصہ ہے، اس کے بنا آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بڑی شدید وارننگ دی ہے کہ رسول کو ماننا، صرف مان لینا، اور اب کوئی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، مگر نعوذ باللہ وہ اگر کراہت سے مانتا ہے، اس کا دل محبت سے نہیں بھرا ہوا، یا وہ پیار نہیں کرتا، بس مان لیا کہ اچھا یار مجبوری ہے، اللہ کو مان لیتا ہوں، رسول کی خیر ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اقرار محبت کے ساتھ بھی شرط ہو چکا ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس پر ایک وارننگ بھی دے دی کہ اگر کوئی بدبخت یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ اور رسول محبوب نہیں ہے، یعنی یہ محبت کا معاملہ ہے، آج محبت کی انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دو ان سے، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بتا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو بتا دیں کہ اگر تمہارے لیے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی بہنیں اور تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولت اور تجارت، پیسہ، کاروبار، نوکریاں، اور تمہارے گھر بار، تمہارے مساکن جسے کہتے ہیں، ان میں سے کسی چیز پر تم راضی ہوگے نا کہ یہ اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ کے ہیں تمہیں، یعنی اللہ رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ، یعنی وہ اس کا حصہ ہی ہے، ساتھ ہی اللہ رسول کی محبت سے زیادہ اگر تمہیں عزیز ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کی عظیم سزا کا، تیار ہو جاؤ، انتظار کرو، پھر کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، بہت برا ہوگا، یا یہاں وہاں یا دونوں جگہ۔ فتربصوا یعنی فانتظروا، انتظار کرو پھر کہ اللہ فیصلہ کر دے، پھر آ جائے گا اس کا امر اللہ، عذاب آ سکتا ہے، پکڑ آ سکتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں تو ہوگی، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دینی، ہدایت مل نہیں سکتی۔ یعنی قلب آپ کا جب تک بھرپور محبت نہیں رکھے گا نا اللہ اور رسول دونوں کی، تو آپ
کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانی پہنچ سے بہت بالا تر ہے نا، تو پھر جو ہیومن لیول پہ آ جاتا ہے نا معاملہ، وہ پھر آتا ہی ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ریلیٹ تو نہیں کر سکتے نا ایز اے ہیومن ٹو ہیومن، تو ہیومن ٹو ہیومن یہاں پر اب رسول اللہ کی ذات رہ جاتی ہے۔ وہ بہت ضروری معاملہ ہے، ایمان کی شرط ہے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح اعلان کیا ہے، لا یؤمن احدکم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، اور واضح کر دیا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اور بہت حدیث کی کتابوں میں آئی۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور و معروف واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، تو کہا کہ اپنی ذات کے بعد مجھے آپ سب سے زیادہ اس دنیا میں آپ ہی عزیز ہیں، یعنی ہر چیز وہ جو اللہ نے بتائی نا 8-9 چیزیں میٹیریلز، ان سب کو چھوڑ دیا، بس کہا میرے ذات کے بعد آپ ہی ہیں، مجھے بس یعنی میں اور آپ ہیں، بس محبت پھر ہے، اعلان محبت ہو رہا ہے، مگر آپ نے کہا یہ بھی کامل ایمان نہیں، تمہیں اپنی ذات کو بھی اس لسٹ میں شامل کرنا پڑے گا، یعنی اپنی ذات بھی اس لسٹ میں شامل کرو گے عمر تو پھر ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ کتاب الایمان میں یہ بات، یہ واقعہ، اور کئی جگہ بخاری شریف، مسلم شریف، ریاض الصالحین، جگہ جگہ چھوٹی بڑی حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ آپ نے کہا اللہ عمر لیس ایمان کا کامل، اس سے ایمان کامل نہیں ہوا، یعنی ایمان کامل تبھی ہوگا، پھر آپ نے قسم کھائی، اور بھی جگہ بار بار یہ بات ہوئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ایک اور روایت میں آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے بھائیو یہ ہے معاملہ، تو بس یہ یاد رکھیے گا یہ آپ نے کہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نہیں ہوگی، ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ وہ آپ کو خوشخبری بھی دیتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا، اللہ اور رسول کی محبت، یہ اگر آپ کے دل میں آ گئی نا تو آپ کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ جی، اگر آپ کو ایمان کی مٹھاس محسوس کرنی نا، جسے ہم عربی زبان میں حلاوت الایمانی کہتے ہیں، حلاوت الایمانی، یہ حلاوت الایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ابھی حدیث دکھاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، وہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو حلاوت الایمان، ایمان کی شیرینی اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ 3 گروہ ایسے ہیں، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا اس میں گروہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار أو يقذف في النار۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ریاض الصالحین میں اس کا 375 نمبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خوشخبری دے دی، یعنی بہت پیاری خوشخبری دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ رسول سے محبت کرو گے، پوری کائنات، پوری اس زمین کی ہر چیز سے، ہر مادہ، ہر چیز سے بڑھ کر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ کو حلاوت الایمان، اسے عربی میں کہتے ہیں حلوہ، مٹھاس، ایمان کی شیرینی محسوس ہوگی اگر آپ کو اللہ رسول سب سے زیادہ وہ محبوب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری چیز بھی اس میں بڑی اہم ہے، دوسرا گروہ، پوری حدیث بھی سن لیجئے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کی خاطر صرف محبت کرے گا۔ کسی کو مسلمان سے ملتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، یہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے مسلمان سے، کلمہ گو سے، اسلامی بھائی بہن سے
کلمے کے رشتے سے محبت کرنا، یہ بڑا خالص پیار ہوتا ہے، اس میں دنیاوی کوئی طلب یا غرض نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے آپ کو وہ نصیب کرے۔ آج کل تو خونی رشتے جہاں بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں یہ پیار ملنا مشکل ہے، تو بہت کام خراب ہو چکا ہے۔ امت کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو ایمان کی مٹھاس چاہیے تو اپنے بہن بھائیوں سے، مسلمان بہن بھائیوں سے اور اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ، اس کو کفر کی طرف لوٹ کے جانا اتنا ہی برا ہو جتنا آگ میں پھینکا جانا ہے نا، اس سے بھی زیادہ اس کو وہ برا لگے کہ میں کفر کی طرف نہ لوٹ کے جاؤں۔ جس میں یہ تین چیزیں آ گئیں، یہ بندہ ایمان کی حلاوت، حلوہ، شیرینی، مٹھاس محسوس کرے گا۔ اللہم اجعلنا من ہؤلاء، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے باذن اللہ تعالی۔ اب اگلا گروہ بھی سن لیجئے، اگلی خوشخبری، یہ بھی بہت پیاری بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خوشخبری دی، یہ میں آپ کے سامنے ابھی حدیث یہ بھی لے کر آتا ہوں اللہ کے فضل سے، بہت پیاری حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام میں سے ایک بندہ حاضر ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ وَمَاذَا عَدَدْتَ لَهَا؟ قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ایک اور اس کی بڑی پیاری سند ہے، کئی جگہ ریپیٹ ہوئی بھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کئی کتابوں میں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس سوائے اللہ اور رسول کی محبت کے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اتنے نمازیں اور اتنی خاص کوئی نفلی عبادات بھی نہیں ہے، فرائض کی بات نہیں ہو رہی تھی، یعنی اس میں نفلی عبادات اور ان چیزوں کی بات ہو رہی، تو وہ صحابہ بتا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ یہ واقعہ بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو بس یہ ہے۔ تو آگے سے جواب آتا ہے کہ بس پھر تم یاد رکھو، اگر تمہاری تیاری میں یہ محبت شامل ہے نا تو پھر المرء مع من احب، پھر بندہ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ او انت مع من احببت، مختلف الفاظ ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، بندہ اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے گا، تم اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ سوچ لیں آپ، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا اس کے قریب یا اس کے برابر کسی دنیاوی محبت میں آپ گرفتار ہو گئے، جسے عشق مجازی کہتے ہیں، اگر آپ اس کے گرفتار ہو گئے اور اس کی خاطر آپ نے گناہ بھی کر لیے، اللہ رسول کی نافرمانیاں بھی کر لیں، تو پھر تو بہت کام خراب ہے۔ یہ وہ محبت سمجھیں آپ اس کو، کس محبت کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ نیک سے نیک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادتیں تو بالکل حقیر ہیں، بے معنی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بخاری میں 3688 اس کا نمبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نہیں، تم محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوگے، میرے ساتھ ہوگے۔ تو انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت قال انس فانا احب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اكون معهم۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری انہوں نے بات کی، ہمارے لیے بہت بڑی یہ خوشخبری سمجھے انہوں نے سنا دی۔ جی، خوشخبری یہ سنا دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کسی خوشخبری کی خوشی ہوئی ہی نہیں، یعنی یہ بات ہمیں اتنی پسند آئی، اتنی اس بات سے ہمیں خوشی ہوئی کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ہم اس سے یہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سننے جایا کرتے تھے کہ وہ واقعہ تو دہرا دو، ہمیں وہ بات تو بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، تم نے کیسے پوچھا اور آپ نے کیسے فرمایا۔ یعنی صحابہ یہ بات سننے جایا کرتے تھے۔ اور انس آخر میں کہتے ہیں اسی کے اندر آخر میں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، میں انس فرما رہے ہیں اللہ مجھے آپ کو بھی اس میں شامل کرے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل جیسے حدیث کے اندر الفاظ میں آپ کو ایز اٹ از ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے پھر محبت کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ،
بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کی. انس جیسا صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی بشارتیں دی، دعائیں دی جنت کی، دنیا میں اولاد کی، مال کی، رزق کی، برکت کی دعائیں دی، 100 سے زیادہ عمر ہوئی، جو رسول اللہ نے دعائیں دی ساری قبول ہو گئیں، اور تیسری دعا تھی جنت میں جانے کی. کہا مجھے امید ہے مجھے وہ بھی ملے گی. وہ کہہ رہے کہ نہیں، میں اعمال کی خدمت رسول کی 10 سال، وہ کہہ رہے ہیں خدمت تو سمجھے وہ بھول گئے، کہہ رہے ہیں مجھے بس یہ پتا ہے میرے اعمال تو کچھ نہیں ہے، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، اور اس محبت کی وجہ سے میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اگرچہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ سے پیار کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ان ہستیوں سے بھی پیار کرنا ہے جو رسول اللہ سے پیار کرتے تھے. دیکھیں انس کس کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جس کو امت کا ہر گروہ احترام اور پیار اور محبت سے دیکھتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا ابو بکر عمر سے بھی محبت کرنی چاہیے نا ہمیں. دیکھ لیں آپ. اور یہ صحابہ کو خوشخبریاں یہ اتنی پسند آتی تھیں کہ یہ جا جا کے پوچھتے تھے. میں آپ کو پہلے بتا چکا. اب آئیے میں آپ کو ایک اور خوشخبری دیتا ہوں. اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں. اللہ کرے آپ کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر ان سے مل نہیں پاتا، یہ سمجھے وہ ہمارے لیے پوچھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. وہی جواب دیا کہ بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. جی ہاں، یہ میں خوشخبری دے رہا ہوں اس امت کو، امت کے ان جماعتوں کو، ان لوگوں کو، ان بہنوں بھائیوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، جن آنکھوں نے رسول کو نہیں دیکھا، ملاقات نہیں کر سکے، مل نہیں سکے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو کتنی بڑی میرے بہنوں بھائیوں یہ خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت کی ضمانت ہو گیا، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام تھے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس گنہگار، اس مرحومہ امت کے لیے. اسی لیے یہ امت مرحومہ ہے، محرومہ نہیں ہے، امت مرحومہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کرے. تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی مٹھاس کا باعث ہے. اگر ایمان میں آپ میٹھا پن چاہتے ہیں، شربت چاہتے ہیں، شکر چاہتے ہیں، اپنے ایمان میں شیرینی چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، تو رسول اللہ کی محبت جتنی ہو سکتی ہے وہ کریں، جتنی زیادہ ہو سکتی ہے کریں. اس میں کوئی حد نہیں ہے، کرتے جائیں. ہیومن لیول پہ کرتے جائیں. بس کائنات کی ہر ہستی سے زیادہ رسول اللہ محبوب ہوں. اللہ کے بعد، جسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ از مختصر. بس تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کی مٹھاس ہوگی اور جنت کی ضمانت ہوگی، اور نہ صرف جنت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کو ملے گا. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے، یہ میں ان حدیثوں کا سلسلہ اس صحابی کے واقعے پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کچھ پریشانی کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے سامنے بیٹھا تھا، وہ بیٹھے تھے، مجھے ان کا اس وقت نام نہیں یاد، غالباً صحابہ کرام نے بھی اس کے نام کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا کیونکہ بات یہ بھی وہی تھی، مگر بات بہت بڑی ہے جس میں ہر ایک کے لیے امید پیدا ہوگی. کہا یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایسے اعمال نہیں ہیں کہ، تو وہ پریشان تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پریشان کری ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ میں اگر جنت میں چلا گیا تو مجھے، اول تو مطلب ظاہری بات ہے ہم کہاں اور آپ کہاں، کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں آپ ہوں گے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، مقام محمود انشاءاللہ. رسول اللہ نے کہا نا دعا مانگا کرو میرے لیے، میں تمہاری شفاعت کروں گا مقام محمود کی. مگر اگر آپ کے پیچھے ہم جنت میں آ بھی گئے، میں آ گیا، اگر ہم پہنچ گئے، میں آ گیا، تو آپ سے کیسے مل سکوں گا؟ تو مجھے یہ چیز، یہ غم ستائے جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی
صحابی رسول کو وہ جنت بھی پسند نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ ہو۔ پریشان ہے کہ کیسے میں جنت کی نعمتوں کے مزے لوں گا جب رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوگی مجھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ فکر نہ کرو، تم جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ کرام بہت خوش تھے، یہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی۔ جس کے اعمال کم بھی ہوں گے وہ جنت میں ساتھ مل جائے گا، جیسے انس نے فرمایا تھا۔ تو بہنوں بھائیوں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کتنی برکت والی چیز ہے کہ ہمیں نہ صرف ایمان کی مٹھاس ہوگی، نہ صرف جنت نصیب ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ مگر اگلا سوال کیا ہے کہ یہ محبت کیسی ہوگی پھر، جس کے اتنے بڑے بڑے انعام ہیں، 3 بڑے انعام ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا اور آخرت کے، اور ایسے کہ اس کے آگے صحابہ کرام نے اپنے اعمال، صحابہ کرام رسول اللہ کی قریبی ہستیاں، آپ کے گھرانے کے لوگ، انہوں نے اپنے اعمال کو کچھ نہیں سمجھا اس کے سامنے کہ رسول اللہ کا ساتھ کتنا اہم ہے۔ انہی خوشخبریوں پہ آپ مسکرایا کرتے تھے، جیسے بی بی فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دیں کہ میرے ساتھ ہوگی تم جنت میں، حسن حسین میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ یہ خوشخبری سب سے بڑی خوشخبری ہے، خالی جنت میں جانا نہیں خوشخبری، مگر کیسی ہو وہ محبت؟ دیکھیں، اس محبت کے 2 حصے ہیں، ایک ہے جذباتی اور دوسرا ہے عملی، پریکٹیکل، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ پہلی اس محبت کی تو آپ سمجھ لیں کہ کنڈیشن ہے ہمارے اوپر کہ مسلمان جو ہے نا، مومن، ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا، آپ کی عزت کا رکھوالا ہو، محافظ ہو، آپ کے نام کا، آپ کے اخلاق کا، ہر چیز کا وہ بھی ایک نمونہ بن جائے اپنے اعمال سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں پر کوئی غلط بات کرے، کوئی بد زبانی کرے، بد کلامی کرے، اس کو نصیحت کرے، اس کے لیے ہدایت کا باعث بنے، اس کو سمجھائے، اس کی تربیت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی ایک طرح کا درود بھیجنا ہے۔ پہلا تو یہ کام ہے۔ اس میں which leads us to a very important point، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور خوشخبری دی کہ یہ محبت کا نا سمجھیں کہ ایک سا بڑا آسان نسخہ ہے کہ مجھے آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونا چاہیے نا، چاہتے ہیں آپ کے ہو جائے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری حدیث ہے، ان اول الناس بی، اول الناس بی، انا کے ساتھ بھی، انا کے بغیر بھی ہے، مختلف طرق ہیں حدیث کے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او صلاۃ السلام، صلوات والسلام۔ روز محشر یہ 484 نمبر اس کا حدیث کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے، اور یہ حسن حدیث ہے۔ اس کا پہلا ٹکڑا بعض جگہ جہاں آیا وہاں کمزوری، مگر یہ بات صحیح ہے، پکی بات ہے، حسن ہے، قابل قبول ہے، قابل حجت ہے، بہت کتابوں میں اس کی تائید ہو چکی ہے الحمدللہ، بہت سارے راویوں سے بھی تائید ہوگی۔ آپ کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو آپ صلاۃ و سلام پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ میری آپ کو نصیحت ہے بہنوں بھائیو۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کیسے پڑھا جائے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ بھی بات آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھ لینا، کیونکہ اگر یہ ہم نہ سمجھ سکے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم درود شریف کے اندر بس ملٹیپلیکیشن میں ہی لگے رہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا جو انداز ہے نا، وہ بس آپ یاد رکھیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کم از کم 10 بار صبح، 10 بار شام میں پڑھیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے، رہ بھی جائے تو بعد میں پڑھ لیں، اور مختصر سا ہے، حصن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم میں لکھا ہوا ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، بس اتنا سا ہے۔ نہیں آتا تو اتنا ہی کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا کہہ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح کہہ دیجئے۔ درود ابراہیمی تو آپ کو سکھایا گیا ہے، نماز کے لیے باقاعدہ اس کی تعلیم دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، میں نے خطاب کے شروع میں بھی وہ پڑھا، یہ سب کر لیجئے آپ، مگر 10 بار صبح، 10 بار شام ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اور رسول اللہ کا قرب اگر چاہیے تو اپنے ہر دعا، ہر وظیفے کو درود شریف پہ ختم کریں،
اور آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام یہ جو دعاؤں کے اختتام میں پڑھتے ہیں نا، وہ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ درود شریف ہی ہے، یہ بھی اس طرح پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، ہر دعا کو درود شریف پہ ختم کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، مجھے اس کا متن پورا عربی میں نہیں بتاتا، آپ کو مختصر سا ترجمہ کروں گا، اس میں خاص ایک لفظ ہے، وہ آپ اردو دان سب سمجھ جائیں گے، اردو بولنے والے، اردو عربی کی بہن ہے، جس نے اپنی دعا کا اختتام مجھ پر درود شریف سے نہ کیا تو اس کی دعا زمین اور آسمانوں کے بیچ میں معلق رہ جائے گی، معلق بین السماء والارض۔ سوچ لیجئے کتنی خطرناک بات ہے، یعنی دعا معلق کہتے ہیں اٹکی رہے گی، اوپر نہیں جائے گی، زمین و آسمان کے بیچ میں رہے گی۔ تو درود شریف پہ ختم کریں، فائدہ ہی فائدہ ہے، دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہوگا کہ یہ میرا بندہ میرے نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، صلاۃ و سلام ہے، علیہ صلاح آپ نے فرمایا، ہم نے علیہ درود کر دیا فارسی اردو کی طرح، مطلب نہ سمجھ سکے۔ درود شریف کا مطلب، صلاۃ و سلام کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، ان سے نہیں، ان کے لیے دعا، ان پر سلامتیاں بھیجنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں برکتیں مانگنا۔ اب چونکہ وہ آلریڈی ہیں تو یہ تعریفیں ہی ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں امام سرسری نے فرمایا کہ تم یہ نہیں دیکھتے، لا يصح الاذان فی الفرض الا باسمه العذب فی الضم المرضى، یہ امام سرسری رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام ابن کثیر تفسیر میں لے کے ہیں، علم نشرح لک صدرک کی، علم تر ان لا يصح اذاننا ولا فرضنا الا لم نکررہ فیہما، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہماری نہ اذان اور فرائض قبول ہی نہیں ہے جب تک اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کرتے۔ مختصر سا میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری اذان ہی نہیں درست نہیں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہیں، اور آپ سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ آپ کو خوشخبریاں دی گئیں کہ نماز جب اذان مکمل ہوتی ہے اس کے بعد درود شریف مجھ پر پڑھو اور یہ دعا مانگو، وہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ اور شہادتین پڑھ لو تو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہ صرف صحیح غلط کی بات ہے بلکہ ہمارے فائدوں کی بات ہے، اور رسول اللہ کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر کم سے کم 10 بار صبح شام پڑھ لے، اور جو زیادہ پڑھے گا وہ تو آپ کے قرب نصیب ہو جائے گا، اس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور آپ کو دنیاوی فائدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتا دیا۔ ٹوٹل 5 فائدے ہیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے، 5، 4 ہیں 10 10 10 10 ہی 10 چیزیں، اور اس کی حدیثیں آپ کو بہت ملیں گی، یہ نوٹ کر لیں۔ 484 ترمذی کی، علامہ البانی کی صحیح ترغیب کا 1657 نمبر ہے، سنن نسائی میں 938 ہے غالباً نمبر، یا 922، آئی تھنک 922 ہے یا 938 نمبر ہے۔ بہت جگہ یہ حدیث آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ درود شریف پڑھنے کے جو فائدے یہ حدیث میں اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو میں پورا اگر اس کے الفاظ بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہ 10 وکتب لہ بہ 10 حسنات، جو بندہ بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں، مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اس پر اللہ تعالی 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 بار اللہ اس پہ صلات بھیجے گا، یعنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی، رحمت کی کے معنوں میں ہے وہ، اور جگہ بھی آیا نا اس کا ذکر۔ میں آپ کو خلاصہ بتانے لگا ہوں، 5 انعام ہیں آپ کے اوپر ایک درود شریف پڑھنے کے، ایک سنسیئرلی ایک درود شریف پڑھنے کے 5 انعام۔ پہلا، اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول، نمبر 10 1۔ اب نمبر 10 2، دوسری خوشخبری، آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے 10 نیکیاں بھی آپ کے نام اعمال میں درج ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے، یعنی حکم ہو جائے گا کہ اس کو 10 نیکیاں بھی دے دو ایک درود شریف پڑھنے کی، 10 نیکیاں، ساتھ ہی 10 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیثوں میں میں سارا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، 10 خطیات الفاظ ہیں حدیث کے اندر، سنن نسائی میں، مسند امام حنبل کی بھی اس میں ہے، تخریج المسند کے اندر ہے، اس کے اندر ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، اور 10 درجے بھی بلند ہو جائیں گے، یعنی اس بندے کی رینکنگ بھی اوپر 10 کر دو، 10 رینک ملیں گے،
تو 10 رینک کریں گے تو ملینتھ رینک میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن رسول اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے نا. جو آپ نے خوشخبری دی میرے سب سے قریب وہی ہوں گے جو مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھیں گے, صلاۃ و سلام بھیجیں گے. 4 10 ہو گئے. پانچویں کیا ہے؟ پانچویں ہے آپ نے جو 10 بار کی خوشخبری دی کہ صبح شام ہی کم از کم پڑھ لو تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا. اس کے لیے بلکہ واجب ہو جائے گی شفاعت. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. قبول ہونے کی دیر ہے, بس اللہ قبول کر لے ہمارا صلاۃ و سلام. تو 5 انعامات ہیں, 10 رحمتیں, 10 نامہ اعمال میں نیکیاں, 10 گناہ ڈیلیٹ اور 10 درجے اپ گریڈ. 10 سمجھیں بیج اور لگ جائیں گے آپ کو. آپ جیسے اگر کرنل تھے تو میجر جنرل کچھ جنرل بن جائیں گے, جنرل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. کتنا بڑا انعام ہے بہنوں بھائی. یو کین ناٹ بیٹ دیٹ, یو کین ناٹ بیٹ دیٹ, دیر از نتھنگ لائک اٹ. مگر اس درود شریف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے ہی پڑھتے رہنا ہے. علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درود شریف ہے زبان سے, ایک ہے رسول اللہ کی محبت میں آپ کی شان بڑھاتے ہوئے آپ ان کی جب سنتوں پہ عمل کریں گے تو اس سے خود بخود لوگوں میں رسول اللہ کی سنت کی طرف رغبت آئے گی, رسول اللہ کی طرف بھی محبت آئے گی, لوگ رسول اللہ کے راستے پر چلیں گے, آپ رسول اللہ کے دین کو آگے لے کر چلیں گے, ان کا دین دنیا میں چلائیں گے. یہ اتنا بڑا انعام ہے, اتنا بڑا آپ کے لیے انعام ہے کہ آپ نے اگر زبان سے درود شریف نہ پڑھا اور آپ اعمال سے درود شریف پڑھتے رہے تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہ بڑا باریک نقطہ ہے, عملی درود شریف. اسی لیے علامہ اقبال جیسوں نے کہا نا کہ جب میں رسول اللہ پہ درود شریف پڑھتا ہوں تو شرم سے میری نگاہیں جھک جاتی ہیں کہ آپ کا دین ابھی تک اس دنیا میں کیسے محکوم ہے, جبکہ یہ دین حق ہے. آپ حق پر آئے, آپ حق لے کر آئے. وَالسَّاعَةُ حق وَالنَّبِيُّونَ حق وَمُحَمَّدٌ حق, محمد حق ہے. رسول اللہ نے اپنے دعا سکھائی ہوئی ہے, بہت پیاری دعا. اللہم انت الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق. مگر وہ حق اس وقت بھی مغلوب ہے, غالب نہیں ہے. تو اقبال کہتا ہے میں شرم سے شرمندہ ہو جاتا ہوں جب میں اپنے اعمال دیکھتا ہوں اور امت کی حالت دیکھتا ہوں کہ یہ میں کیسا درود شریف پڑھ رہا ہوں. تو صرف لفظوں سے ہی کہے جا رہا ہوں, نعرہ تکبیر جیسے کوئی لگائے جائے اور اس کی زندگی میں اللہ اکبر نہ ہو مگر اصغر ہو, نعوذ باللہ. یہ وہی چیز ہے. تو یہ پریکٹیکل درود شریف بھی کر لیں تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. بہنوں بھائیوں, فائدہ ہوگا, کامیابی ملے گی, رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. یہ پریکٹیکل محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور پریکٹیکل محبت کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ساتھ دنیا آخرت میں مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا, یہ ہم سب کو بھی سننا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بینگ اے مسلم ہم کن راستوں پہ چل رہے ہیں اور ہمارے کیا اعمال ہیں, کہ رسول اللہ کی محبت کیا صرف دعووں کی حد تک ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. صحابی رسول نے جب رسول اللہ کا ساتھ مانگا, اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے تھے. جی ہاں, he brought him the water of وضو. میرے بہنوں بھائیوں, وضو کا پانی لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو کہا کچھ انعام دنیا کا نہیں مانگا. کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. اسألک مرافقتک فی الجنہ. یہ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں ان کے لیے وضو کا پانی لا رہا ہوں. دیکھیں نیک بندہ ہے پہلے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تو نہیں کچھ چاہیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہیے. تو کہا بس پھر فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, تم بس پھر یہ کام پکڑ لو کہ کثرت السجود شروع کر دو. عبادتیں اور درود شریف اور یہ سب چیزیں کثرت کے ساتھ شروع کر دو, تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جی خوشخبری ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ آپ کو اگر رسول اللہ کا ساتھ چاہیے, مجھے چاہیے, جب ان کو بتا رہے ہیں آپ. یہ کتنی جگہ یہ حدیث ہے, یہ آپ کے سامنے ابو داؤد, نسائی, ریاض الصالحین, مشکات المصابیح, بلوغ المرام, صحیح مسلم, کہاں نہیں ہے یہ حدیث, بتائیں. کہا پھر اپنی ہیلپ یور سیلف ود اے لاٹ آف سجداز, بہت سارے سجدوں کے ساتھ اپنی مدد کرو.
ہیلپ یور سیلف. یہ کرو گے تو تمہیں میرا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو کوشش کریں پھر نمازیں، رسول اللہ کی سنتیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، رسول اللہ پہ درود شریف پڑھیں. اور آپ کو میں اب ایک اور خوشخبری دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا. میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے نا ایکچولی اور بھی ایک دو باتیں بتا دوں کہ دیکھیں، میں نے درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور درود شریف وہ بتایا جو پریکٹیکل درود شریف بھی ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، یعنی عملی درود شریف بھی ہے. وہ دونوں چیزیں اگر آپ کی زندگی میں آ گئیں تو کامیابیاں کامیابیاں. اچھا، یہ دو باتیں ہو گئیں، درود شریف اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ، نیک اعمال. تیسری چیز جو ہے نا وہ بھی نیک اعمال کا حصہ ہے، مگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور دنیا کا حصہ ہے. وہ ہے جی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حقوق العباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہوگا میرے ساتھ، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا ایسے ہوگا میرے ساتھ جنت میں. لیکن شرط کیا ہے؟ یعنی یتیم کی کفالت، عزت تقا، وہ تقی متقی نیک بندہ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آرفنیج کھول دیا اور ان کی مدد ہو رہی ہے وہ تو سمجھے کہ بس اب مجھے نمازوں سے چھٹی، روزوں سے چھٹی، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا. نہیں، تقوی کی شرط پھر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ امام جو ہے نا مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں بالکل شروع میں یہ حدیث لے کر آئے. عربی ریفرنس ہے اس کا 1737. ہماری انشاءاللہ ایک ٹیم ہے وہ ریفرنسز بعد میں بھی ڈال دے گی اگر کوئی میں ریفرنسز بتانا بھول جاؤں، مگر یہ اسی کا حصہ ہے. کثرت السجود کا مطلب، کثرت السجود کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لٹرل سجدے. سجود کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے کہا تھا نا صحابی کو کہ فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سجدے یعنی اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکو. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، میں اس پہ جھک جاؤں، میں اس پہ عمل کروں. اگر مجھے اللہ نے موقع کبھی دیا، توفیق دی تو میں کروں. اور اگر میرے اوپر امتحان ہی فرض کرو میں یتیم کا پڑ گیا، میں نہیں بھی کفالت کرنا چاہ رہا تھا مگر میں اس پہ صحیح کام کیا، تو قرآن نے خیر کہہ دیا اور نبی نے کہا خیر ہی خیر ہے اور ساتھ جنت میں میرا ساتھ ہوگا. ایسے حج روزے پہ نہیں کہا. بس تقوی ہو گیا نا. اگر تمہاری بیسکس عبادتیں، بیسک 5 نمازیں، سال میں ایک دفعہ 30 دن کے روزے، اگر صحت ہے اور اگر پیسہ ہے، استطاعت ہے، تو ایک بار زندگی کا حج جنت میں میرے ساتھ ہو. پیسہ ہے تو زکوٰۃ بھی تھوڑی دے دینا اگر جو نکلتی ہوئی. بس بیسکلی تو نماز روزہ ہی ہے اور کفالت یتیم تو رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے. وہی بات ہوگی نا پریکٹیکل درود شریف والی. یہ پریکٹیکل درود شریف ہے. پریکٹیکلی آپ رسول اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی یتیم تھے اور کیسے ہم نے نبی کی سنت کو زندہ رکھا کہ یتیموں کی کیسے ہم نے مدد کی، کفالت کی. کتنے لوگ ہیں ہمیں جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں سے پیار کرتے ہیں، یتیموں سے محبت کرتے ہیں. سوچئے گا. تو یہ ایک خوشخبری آپ کے لیے کہ رسول اللہ کا اگر ساتھ چاہیے آپ کو، میرا ٹاپک یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت کی ضامن ہے، ضمانت ہے. کیوں اور کیسے؟ یہ کیسے میں اب ہم بات ہماری یہاں الحمدللہ مکمل ہونے لگی ہے. اور یہاں تو ایک اور میں آپ کو خوشخبری اسی میں دیتا جاؤں. یہ جو کیسے میں چل رہا ہے نا، کثرت سجود، جھک جانا، اس کی تشریح میں یہ میں آپ کو باقی باتیں بتا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیٹیوں کے بارے میں جامع ترمذی میں 1914 1914 اور جگہ بھی بہت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے بھی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، یعنی ان کو نیک بنایا. ٹک ٹاکرز نہیں بنانا، ان کو نیک بنانا ہے، ان کو نعوذ باللہ فحاشی سے بچانا ہے، ان کو یعنی اللہ نہ کرے کہ فاحشہ کسی کی بھی بیٹی یا بیٹا نکلے، مگر خاص آپ نے کہا ان کے ساتھ محبت کرے گا، ان کی اچھی تربیت کرے گا، اور ان کی یعنی شادیوں تک جو ہے نا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی. جس نے کر دیا نا 3 بیٹیوں کا، اس کو جنت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 2، آپ نے کہا اس کو بھی جنت. تو راوی کہتا ہے کاش ہم وہاں ایک کا بھی پوچھ لیتے. میرا یقین ہے ایک بھی جس کی بیٹی ہے نا، بیٹوں بیٹیوں کی تو سبھی کی اچھی کرنی، مگر بیٹی کی اگر آپ نے خاص توجہ سے رسول اللہ کا حکم ذہن میں رکھ کے، آپ کی سنت ذہن میں رکھ کے، پیار محبت، فاطمہ کو یاد رکھیے گا نا، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، تو آپ کو رسول اللہ کی بشارت ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. مگر بات تو وہی کہ ہمیں خالی جنت تھوڑی چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا ساتھ چاہیے. بہنوں بھائیوں، آپ کا ساتھ کیسے ملے گا؟ وہ آپ نے کہا من عالی، یہ والی حدیث، یہ میں آپ کے لیے خاص طور پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں.
اسی میں ہے، یہ بھی اس کثرت سجود میں شامل ہے سارا کچھ. من عال جاریتین دخلت انا وہو الجنہ کہاتین ایسے 7 رسول اللہ کے جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر دی، اچھی تربیت کر دی. عالی سارا کچھ آ جاتا ہے، عالی یعولو یعنی ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھے اخلاق، ان کی اچھی جگہ، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک گھروں میں شادیاں، ان کی کفالت، سارا کچھ پیار محبت کے ساتھ. غم نہیں منانا کہ بیٹی ہو گئی. ایسے لوگوں کو یعنی تربیت، یاد رکھیے گا شرط ہے یہاں پہ اعلیٰ میں تربیت لازم ہے، ملزوم ہے. اچھی تربیت، ان کو بچانا ہے معاشرے کی برائیوں سے. ایک اچھی نسل جڑی ہوئی ہے نا بیٹیوں کے ساتھ، بڑی حکمت والی بات ہے. آپ نے کہا جس نے یہ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. وہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے، میرے پہ سب سے زیادہ صلاۃ و سلام کہنے والے میرے ساتھ ہوں گے جنت میں، سب سے قریب ہوں گے میرے. ایسے ہے. یہ پریکٹیکل درود شریف کی بات ہو رہی ہے، پریکٹیکل کثرت سجود کی بات ہو رہی ہے. تو رسول اللہ کی محبت ایسے ہے جنت کی ضامن. اور اس محبت کے اندر میں شروع میں بات کی تھی جب ابو بکر عمر کا ذکر آیا تھا، تو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا، بھولیے گا نہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں نا ان کو بھی ہمیں محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سے محبت ہم نسبت رسول سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے محب تھے، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے. محب اور محبوب کا رشتہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سلسلے کو نا ایک لڑی میں پرو دیا رے نہیں. آپ نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے، اس پر میں نے ہمارے ایک استاد محترم سے بات کر رہا تھا ایک مرتبہ، ان سے میں نے ایک حدیث کی صحت پوچھی. واقعہ ہے، سچا واقعہ بتا رہا ہوں. فون پہ بات ہو رہی، آج سے تقریباً 11 سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا حضرت فلاں حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. کافی ساری حدیثیں میں ان کو فون پہ سنا رہا تھا. انہوں نے زبانی عربی میں انہوں نے کہا نہ یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی نہیں صحیح. عالم پاکستان کے ہی ہیں، تو سب کانٹیننٹ کہہ لیں. تو کہا کہ نہیں، اس کی جگہ نا تم یہ حدیث یاد کر لو. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس محبت سے انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ وہ حدیث آپ میرے سامنے کبھی بھی نہ رکھیں. الحمدللہ بفضلہ تعالی مجھے اس کے متن الفاظ اسی دن ہی یاد ہو گئے تھے. بہت پیاری حدیث ہے، آپ بھی یاد کر لیں، شاید اس کا ہمیں ثمر مل جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن حدیث، احب اللہ لما یغذوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں غذا، رزق، نعمتیں سب دیتا ہے. پوری پہلے متن سنا دیتا ہوں، آقا کے الفاظ ہیں تو وہ پورے سنیں پھر ترجمہ کریں گے. سنتے ہوئی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات. احب اللہ لما یغذوکم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. لڑی پیرو دی آپ نے اوپر سے نیچے تک، 3 لوگ، 3 ہستیاں. آپ نے کہا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، غذا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہر چیز وہ دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو یعنی تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس سوائے سے کہ تم اللہ سے محبت کرو. ایمان ہی نہیں ہے، سمجھ رہے نا. اور رسول اللہ بھی آگے آپ نے کہا مجھ سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. مجھ سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ کی محبت کے واسطے میرے سے محبت کرو. اور اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میری محبت کے واسطے، میری محبت کے ناطے میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ. یہی الفاظ ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ریویل کی تاکہ میں بھی نہ پڑھوں، آپ کے سامنے زبانی سناؤں، آپ زبانی سنیں، آپ پڑھ لیجئے. جامع ترمذی میں، جی یہ ترمذی سے ہے غالباً، کہاں سے ہے؟ ہاں جی ترمذی میں ہی ہے. بہرحال یہ دارالسلام کی گریڈنگ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے. سبحان اللہ. تو ایمان تازہ کریں، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اور یقیناً اہل بیت کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا لازم و ملزوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. مگر اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیت یاد رکھیے گا جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم پھر اس محبت پہ عملی
اظہار بھی کریں. اگر صرف آپ لفظوں سے ہی کہی جائیں گے آئی لو اللہ، آئی لو رسول اللہ، آئی لو اہل بیت، مگر ان کی زندگی کا قطرہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، ان کی سنتوں کا، ان کے احکام، اللہ کے احکام، رسول کی سنتیں، اہل بیت جس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے، جس چیز پر قیام کیا، اور اہل بیت سے مراد میری آپ کی ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ الطاہرہ سے لے کر، سیدہ سے لے کر آخری زوجہ محترمہ تک، سب کی سبھی، بھلے ماریہ قبطیہ بھی کیوں نہ ہو، ان کو بے شک وہ تھوڑی دیر نکاح میں رہیں کیونکہ وہ جاریہ کے اس میں آتی ہیں کیٹیگری، مگر میرے لیے وہ بھی میری ماں ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہیں، نکاح میں آئی ہیں، ابراہیم کی ماں ہے، وہ ابراہیم بنت محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی ماں ہے ماریہ قبطیہ. ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں. اور رسول اللہ کی اس وقت اس دنیا میں نسل، آپ کی عطرت، آپ کی اہل بیت اطہار چلی آ رہی ہے، وہ ختم نہیں ہونی، ان نشانیاں کا ہو لبتر ہے، مگر ان ساری محبتوں کا تقاضا ہے کہ آپ صرف یہی نہ کہی جائیں. مثال دیتا ہوں، او امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، امی کہیں بیٹا میری فلانی بات تو عمل کر لو، مان لو میری بات، تو آپ امی کے آگے فلسفی بن کے جو امی کو سمجھانا شروع کر دیں کہ ماں تو کون ہوتی مجھے سمجھانے والی، ہو آر یو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محبت نہیں ہوتی. محبت یہ ہوتی کہ آپ جس سے محبت کریں، جس کو دل دیں، اس کی پھر ہر بات مانیں. یہ ہر جگہ چلتا ہے، یہ دنیاوی محبتوں میں بھی چلتا ہے. اسی لیے بڑے بڑے صوفیاء کہتے ہیں مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. مجاز کو ہی صحیح سمجھ لو گے تو حقیقت کی سیڑھی پہ چڑھ جاؤ گے، چڑھو اس سیڑھی پر تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ عملی محبت ہو. نام صرف لیتے رہنا، کہتے ہیں نا نام نعوذ باللہ اب محمد صالح، اور کرتوت جو ہیں وہ سارے ابن شیطان والے ہوں، ابن ابلیس والے ہوں، یہ نہیں چلے گا. یہ دین دعووں کا خالی دین نہیں ہے، یہ کر کے دکھانے کا دین ہے. یہاں پر میں بات مکمل کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نصیب فرمائے جس محبت سے ہمیں جنتیں نصیب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں نصیب ہوں، اور روز محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب ہو، کوثر کا مشروب نصیب ہو، کوثر پہ حاضری نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. بہنوں بھائیوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اور آپ کی اہل بیت سے محبت نہ کرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح اور حسن میں آتی ہیں ساری حدیثیں، کوئی الحمدللہ آج میں آپ کو ضعیف حدیث نہیں سنا رہا، سب دیکھ کر آیا ہوں، میک شور کر کے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے صحیح بات ہے. آپ نے کہا جس نے میرے ان بچوں سے محبت کی نا، حسن اور حسین سے، اس نے مجھ سے محبت کی. آپ کو رسول اللہ سے محبت کرنے کے لیے ان کی اولاد سے محبت کرنی پڑے گی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہیں مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں مگر مجھے نفرت ہے آپ کے بیٹے سے، نعوذ باللہ، میں آپ کی شکل نہیں دیکھوں گا اگر آپ مجھے یہ بات کہیں کہ مجھے نفرت ہے. دل میں بھی اگر ہوگی نا، مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بچوں سے بغض رکھتا ہے، دنیاوی مجاز، میں مجازی عشق کی مثال دے رہا ہوں، تو میں کیوں آپ سے، تو آپ رسول اللہ کے ہاتھوں کوثر پہ مشروب پی سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کی اولاد سے اتنا سا بھی بغض دلوں میں لے کر گئے. دلوں کو ٹٹولیں، کسی گروپ کی مخالفت میں ایسا تو نہیں کہ نفرت آ گئی ہے، نہ، یہ نہ کیجیے گا، ایسا نہ کیجیے گا، اپنی عاقبت برباد نہ کیجیے گا. محبت صحیح لے کر جانا وہاں پر. یہ محبت اگر نہ ہوئی تو جنت نہیں ملے گی، اور یہ بغض اگر آ گیا تو دوزخ ہی دوزخ ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا آپ کے خانوادہ ہوں. ہمیں ان سے محبت لازم و ملزوم ہے، لازمی کرنا ہے، اس میں ہماری نجات ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کے اہل بیت اطہار کی اور آپ کے ان نیک اصحاب کی، جیسے انس نے کہا ابو بکر عمر مجھے پتا ہے جنت میں جائیں گے، رسول اللہ کی بشارتیں، کہا مجھے یقین ہے ان سب کی محبت مجھے بھی جنت میں لے جائے گی. یہ انس فرما رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا نا. اب آپ مجھے یا مجھ پر نہ تو آپ ناسبی کا فتویٰ لگا سکتے ہیں نہ رافضی کا، میں نے تو اپنی اوپینین رکھی نہیں ہے، میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں جو میرے سامنے. مجاز کو ہی، اگر عشق مجازی کو ہی آپ نے سمجھ لیا نا، تو آپ عشق حقیقی کی سیڑھیاں چڑھ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کی آل اولاد کی محبت کو پا جائیں گے. یہ محبت جنت کی ضامن ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے کہ جب آپ اللہ کی ان ہستیوں سے محبت کریں گے تو وہ اللہ کی محبت میں ہی شامل ہے. اللہ نے کہہ دیا نا کہ مجھ سے اگر محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا، تم سے میں محبت کروں گا، تو بات ختم ہو گئی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا اگر مجھ سے محبت ہے تو وہ تمہیں ایکچولی اللہ سے محبت ہے، اور اگر میرے اہل بیت سے محبت ہے تو وہ میرے سے ہی محبت ہو رہی ہے.
میری محبت کی خاطر، یعنی اللہ سے محبت، جو جب تم میرے سے محبت کرتے ہو تو تم در حقیقت اللہ سے محبت کر رہے ہو، جب تم میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو وہ بھی در حقیقت تم مجھ سے محبت کر رہے ہو۔ رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ امت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف میں نے اور آپ نے نہیں کی، الحمدللہ۔ رسول اللہ سے محبت کرنے والوں میں غیر انسان مخلوقات بھی شامل ہیں، خواہ وہ حیوانات تھے یا خواہ وہ نباتات تھے یا خواہ وہ جمادات تھے، یعنی وہ چیزیں جو بظاہر آپ کو بے جان بھی لگتی ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ درخت رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جانوروں نے رسول اللہ سے محبت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جان، بظاہر بے جان چیزوں نے بھی محبت کی ہے۔ پہاڑوں نے محبت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مکہ میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، وہ پتھر مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ 6 ماہ نبوت، وہ 6 ماہ وحی آنے سے پہلے سے مجھے سلام کرتا تھا۔ وہ پتھر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو دیکھا اور احد کو دیکھ کر کہا ہذا جبل، یہ صحیح بخاری میں، دونوں بخاری کی میں بتا رہا ہوں، ضعیف کوئی بات نہیں انشاءاللہ، یا کمزور جھوٹی کچھ نہیں انشاءاللہ، آج حق بتائیں گے آپ کو۔ کہا ہذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہے وہ پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ تنا، وہ بے جان تنا، ٹوٹا ہوا تنا جس میں جان ہی نہیں تھی، جس میں جان ہی نہیں، کٹا ہوا تنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سمجھے سہارے کے لیے یا وہ سٹینڈ کے لیے، پوڈیم کے طور پر سپورٹ کے لیے رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنا دست مبارک رکھتے تھے خطبے کے دوران۔ تو کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتے ہیں، ایک کارپینٹر آیا یہاں پہ، بڑا اچھا ممبر بنا دے گا، بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنا دو۔ ممبر رسول کی پھر تعمیر ہوئی تو وہ تنا جو ممبر رسول کا شرف تھا وہ اس سے چھن رہا تھا۔ کیسے چھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے آ رہے ہیں، اس نئے ممبر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ جو تنا تھا، کٹا ہوا تنا، بظاہر بے جان، لکڑی کا جسے کہتے ہیں ایک پیس آف وڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی چلا کر رونے کی آوازیں سنی۔ جی ہاں، ایک بظاہر بے جان لکڑی کا ٹکڑا، ایک تنے کا ٹکڑا، درخت کا پیس آف وڈ واز کرائنگ، کیونکہ وہ رسول اللہ کا اس پہ دست مبارک اب نہیں تھا، وہ رسول اللہ کی صحبت سے، آپ کی قربت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کو رسول اللہ کی قربت اتنی پیاری تھی کہ وہ رسول اللہ کی دوری سے رونے لگا کہ مجھے رسول اللہ سے تم نے دور کر دیا۔ یہ آوازیں اس کی رسول اللہ کا معجزہ ہے، صحابہ کرام نے بھی سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر لیا اور اس سے پیار کیا، اس کو اس کا رونا چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو۔ اس نے بھی رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ساتھ مانگا، تو آج وہ تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نیچے مدفون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر جو آپ کی قبر مبارک آج وہاں پر ہے، آپ کی قبر مبارک، روضہ اطہر اور ممبر، یہ سارا حصہ احاطہ جنت کا باغ ہے، وہ تنا بھی رسول اللہ کے ساتھ ہی جنت میں ہوگا۔ تو بہنوں بھائیوں، جب حیوانات، اونٹ کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا جو رسول اللہ سے محبت کرتا تھا، شجر کو آپ نے بلایا، آپ کے لیے وہ سلام کیا اور اس نے آپ کی مسلمان، آپ کے حق پر ہونے کی، اسلام کی گواہی دی، اس کو دیکھ کے ایک عربی مسلمان ہوا۔ کتنے واقعات ہیں، بے جان چیزوں نے جب اللہ کے نبی سے محبت کی، پہاڑوں نے، پتھروں نے، کٹے ہوئے درختوں نے محبت کی، جانوروں نے محبت کی، تو ہم انسان جو آپ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کیسے رسول اللہ سے سچی اور پکی محبت نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہ سکتے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو، مگر یہ ساتھ انہیں نصیب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، جس میں آپ نے کہا کہ پھر نیک اعمال کرو، جھک جاؤ اللہ کے ہر حکم کے آگے، عمل کرو میری سنتوں پر، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، مسکینوں کا، محتاجوں کا، دونوں، اور تقوی ساتھ ساتھ لے کے چلو، چاہے حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، تم میرے ساتھ اس طرح چلو گے تو میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگے۔ میں نے سارا وہ لیکچر میں بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو خوشخبریاں ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کا ساتھ جنت میں ملے، آپ ایسے ہوں رسول اللہ کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں آپ نے کیسے ہونا ہے۔ ہمارا یہی موضوع تھا آج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
جنت کی ضامن ہے، ایسا کیوں ہے اور کیسے ہے، وہ آپ پلیز دوبارہ بھی سنیے گا جس نے مس کیا، مگر یہ جو میں آپ کے سامنے آخر میں واقعات رکھیں، ان واقعات کے بعد کوئی مسلمان، کوئی بندہ بشر تصور کر سکتا ہے کہ ہم اس شخصیت سے محبت نہ کریں اور پھر بھی جنت چاہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عملی محبت نصیب فرمائے، جذبات کے ساتھ بھی، اعمال کے ساتھ بھی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں ایموشنز کے بغیر نہیں ہوتی محبت۔ محبت دل سے ہوتی ہے، جان سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کرے ہمیں یہ محبت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اصحاب، آپ کی اہل بیت اطہار، اللہ ہمیں ان کی بھی محبت نصیب فرمائے۔ اور میں اس پر ایک دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، محبت کی دعا ہے، اس محبت کی دعا پہ بات ختم کروں گا اور کفارہ مجلس پڑھوں گا۔ یہ دیکھیں، رسول اللہ کا تذکرہ عبادت ہے، آپ سب کو اللہ نے انشاءاللہ اس پر عبادت کا ثواب دینا ہے۔ آپ کی منادیاں ہوں گی، بلکہ ہو چکی ہوں گی آلریڈی، جب آپ اللہ رسول کے تذکرے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کے تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ برکتیں آلریڈی مل رہی ہوں گی۔ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اپنے پر پھیلا لیتے ہیں، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک۔ اللہ تعالی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا اور ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور وحب عمل یقربنا الی حبک، ان اعمال کی، اس عمل کی محبت ہمیں دینا جس سے ہم آپ کی محبت کے قریب آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہم اذا اردت فتنة فی قوم فاقبضنا غیر مفتونین۔ یا باری تعالیٰ، اگر آپ نے کسی کے لیے بھی کوئی فتنہ یا آزمائش رکھی ہوئی ہے، کسی قوم کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، میں اور ہمارے ساتھی، ہمیں اس خطرناک فتنے سے جس سے پناہ رسول اللہ نے مانگی ہے، ان فتنوں میں پڑنے سے پہلے ہی ہمیں اس دنیا سے لے جانا، ہمیں ان فتنوں میں نہ ڈالنا جن فتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے کہ اللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کسی کو آزمائش اور فتنے میں ڈالنے کا، تو ہمیں اس سے پہلے لے جانا۔ ہم آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں فتنوں سے بچانا، ہمیں فتنۃ الحیات والممات دونوں سے بچانا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء۔ بہنوں بھائیو، جو میں درود شریف پہ بات ختم کروں، میں نے آپ کو ڈیورنگ ڈسکشن بتائی تھی کہ جب آپ درود شریف پہ دعائیں ختم کریں گے تو آپ کی دعا آسمان و زمین کے بیچ میں اٹکی نہیں رہے گی، باذن اللہ یہ اوپر پہنچے گی۔ تو میں آج دو درود شریف پڑھوں گا، دونوں ائمہ اہل بیت سے آئے ہیں، ایک امام زین العابدین کا ہے اور ایک غالباً دوسرا کسی اور ائمہ اہل بیت سے ہے۔ دونوں بہت پیارے درود شریف ہیں، ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے بھی یہ درود شریف عرب کتابوں میں بھی منقول کیے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ درود شریف پہ انشاءاللہ 2 درود شریف پڑھوں گا، 3 ٹوٹل، اور انشاءاللہ ہم اس پر کفارہ مجلس پہ دعا ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاة تکون لک رضاء ولحقه اداء واجزه عنا ما جزیت احد من انبیائک والمرسلین وصل على جميع الأنبياء والمرسلين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما هديتنا به، كما استنقذتنا به۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تشفع لنا به يوم القيامة ويوم الفاقة، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، تقبل اللہ منا ومنکم اجمعین۔ اللہ ہم سب سے قبول و منظور فرمائے، ہماری خطاؤں لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا ان پر اللہ مؤاخذہ نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ سب کی
حاضری کا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔